وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے دل کی دنیا کی ایک ایسی وصف بیان فرمائی ہے جس سے پورے دل کی دنیا کی آبادگی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ انسان کے پورے جسم کے اندر ایک عضو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اگر وہ سنور جائے تو انسان کا پورا وجود سنور جاتا ہے، پورا معاشرہ سنور جاتا ہے، پوری دنیا سنور جاتی ہے۔ اور اگر وہ انسان کا عضو بگڑ جائے، اللہ نہ کرے، تو پھر انسان کا پورا وجود بگڑ جاتا ہے، پورا معاشرہ بگڑ جاتا ہے اور پوری دنیا بگڑ جاتی ہے۔ فرمایا الا وہی القلب، انسان کا وہ عضو، وہ حصہ دل ہے، وہ دل ہے جس میں پوری دنیا کی آبادی ہے، وہی دل ہے جس میں پوری دنیا کی تباہی اور بربادی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اخلاق کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کان خلقہ خلق القرآن، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن کے اخلاق ہیں، گویا کہ قرآن کی تعبیر اور تفسیر ہے، چلتا پھرتا قرآن مجید ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے جو معاشرہ ترتیب دیا، وہ معاشرہ اللہ کے رسول کے اخلاق کا مظہر ہے، وہی معاشرہ ہے جو آج بھی اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی منزل ہے۔ قیامت تک کے آنے والے قد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمایا کہ لوگوں قیامت تک آنے والے مسلمانوں، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے، منزل بھی وہی ہے، مقام بھی وہی ہے، راستہ بھی وہی ہے، کامیابی اور کامرانی بھی وہی ہے۔ اور اللہ کے رسول کا اسوہ اس معاشرے میں ہے جو معاشرہ اللہ کے رسول ترتیب دے کر کے گئے تھے، بنا کر کے گئے تھے، وہ معاشرہ ہمارے آج کے مسلمانوں کی بھی منزل، مراد، کامیابی، کامرانی وہی ہے۔ قیامت تک کے آنے والے ہر مسلمان معاشرے کی کامیابی وہی رکھی ہوئی ہے۔